مطلب عرض کرتا ہوں کہ ہر مسلک ہر مکتب عشق نہیں ہوتا. ہر مسلک ہر مکتب عشق نہیں ہوتا. سب لوگوں کا مذہب عشق نہیں ہوتا. ہر مسلک ہر مکتب عشق نہیں ہوتا. بہت شکریہ. سب لوگوں کا مذہب عشق نہیں ہوتا. شعر پڑھتا ہوں کہ ان کو میرے بھیگے تکیے دکھلا دو. ان کو میرے بھیگے تکیے دکھلا دو جو یہ کہتے ہیں اب عشق نہیں ہوتا. ان کو میرے بھیگے تکیے دکھلا دو جو یہ کہتے ہیں. ان کو میرے بھیگے تکیے دکھلا دو. رخ نکالا ہے واہ معین میاں. بہت شکریہ. جو یہ کہتے ہیں اب عشق نہیں ہوتا. ہمدردی کو ہمدردی سمجھا جائے. ہمدردی کو ہمدردی سمجھا جائے. ہر جذبے کا مطلب عشق نہیں ہوتا. بہت اچھے. ہمدردی کو ہمدردی سمجھا جائے. ہر جذبے کا مطلب عشق نہیں ہوتا. ہر جذبے کا مطلب عشق نہیں ہوتا. اور سردی اور گرمی کے عذر نہیں چلتے. سردی اور گرمی کے عذر نہیں چلتے. موسم دیکھ کے صاحب عشق نہیں ہوتا. بہت اچھے. سردی اور گرمی کے عذر نہیں چلتے. سردی اور گرمی کے عذر نہیں چلتے. موسم دیکھ کے صاحب عشق نہیں ہوتا. موسم دیکھ کے صاحب عشق نہیں ہوتا. یہ غزل جب میں کہہ رہا تھا, عموماً ہم 5 شعر کہہ پاتے ہیں بڑی مشکل سے. ہاں, تو یہ غزل جب میں کہہ رہا تھا عالم صاحب, تو کچھ زیادہ شعر ہو گئے. تو میں نے کہا کمال ہو گیا یار, 7 8 9 10 شعر کیسے ہو گئے. تو بعد میں پتہ یہ چلا کہ کچھ شعر جو ہے بہر تو وہی رہی, لیکن کچھ ردیف میں تبدیلی آ گئی, بغیر مطلب کچھ معلوم بھی نامعلوم طور پر. تو زمین بدل گئی, بہر وہی رہی. تو وہ غزل میں وہ شعر میں اکثر اسی کے ساتھ پڑھتا تھا. 2 شعر تھے وہ, اور کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا. لیکن پھر میں نے وہ مطلع الگ کیا اور پھر ایک غزل اور لکھی. تو چند شعر اور ہیں, وہ بھی سن لیں. تو وہ میں اسی کے ساتھ پڑھتا ہوں. میں اس کو دوغلی غزل کہتا ہوں اکثر. تو پڑھتا ہوں کہ سردی اور گرمی کے عذر نہیں چلتے. موسم دیکھ کے صاحب عشق نہیں ہوتا. اور مطلع یہ ہے جاوید صاحب کہ لگے رہیں گے جب تک عشق نہیں ہوتا. کہ لگے رہیں گے جب تک عشق نہیں ہوتا. دیکھیں اس کو کب تک عشق نہیں ہوتا. لگے رہیں گے جب تک عشق نہیں ہوتا. بہت شکریہ. دیکھیں اس کو کب تک عشق نہیں ہوتا. اور اب شعر پڑھ رہا ہوں. یہ شعر میں کئی مشاعروں میں نہیں پڑھتا, لیکن یہ چونکہ بڑی خاص محفل ہے اور رامپور کے جی رامپور کے نہیں تک بگیا نا, ہاں ردیف بدل گئی ہے. تو رامپور کے ہمارے خاص دوست ہیں, میں تو بڑا احترام کرتا ہوں, تو اس لیے پڑھ رہا ہوں صاحب یہ شعر. عرض کرتا ہوں کہ لگے رہیں گے جب تک عشق نہیں ہوتا. دیکھیں اس کو کب تک عشق نہیں ہوتا. شرکت کچھ تو لازم ہے مطلوب کی بھی. کہ شرکت کچھ تو لازم ہے مطلوب کی بھی. طالب کے مطلب تک عشق نہیں ہوتا. شرکت کچھ تو لازم ہے مطلوب کی بھی. طالب کے مطلب تک عشق نہیں ہوتا. اور دل دریا میں غوطے کھانے پڑتے ہیں. دل دریا میں غوطے کھانے پڑتے ہیں. دیکھو لب سے لب تک عشق نہیں ہوتا. کہ دل دریا میں غوطے کھانے پڑتے ہیں. دل دریا میں غوطے کھانے پڑتے ہیں. دیکھو لب سے لب تک عشق نہیں ہوتا. دیکھو لب سے لب تک عشق نہیں ہوتا. اور ہم تو جانے کب کے جل کر خاک ہوئے. ہم تو جانے کب کے جل کر خاک ہوئے, لیکن ان کو اب تک عشق نہیں ہوتا. کہ ہم تو جانے کب کے جل کر خاک ہوئے, لیکن ان کو اب تک عشق نہیں ہوتا. اور یہ شعر بھی خاص طور سے سن لیں حضرات. پڑھتا ہوں کہ اس کے بعد اماوس بھی تو پڑتی ہے. اس کے بعد اماوس بھی تو پڑتی ہے. پورے چاند کی شب تک عشق نہیں ہوتا. اس کے بعد اماوس بھی تو پڑتی ہے. پورے چاند کی شب تک عشق نہیں ہوتا. اور مطلب میں نے کہا تھا کہ لگے رہیں گے جب تک عشق نہیں ہوتا. آخری شعر پڑھ رہا ہوں کہ چہرے کی ساری رونق اڑ جائے گی. چہرے کی ساری رونق اڑ جائے گی. ہنستے رہیے جب تک عشق نہیں ہوتا. چہرے کی ساری رونق اڑ جائے گی. ہنستے رہیے جب تک عشق نہیں ہوتا. اس کے بعد اماوس بھی تو پڑتی ہے. پورے چاند کی شب تک عشق نہیں ہوتا. بہت شکریہ دوستو. اس اب وقت نہیں ہے کیا؟
اچھا چلیے یار بس 2-3 شعر کی اجازت ہے عارف بھائی اب طاہر بھائی یہ کہ تعریف صاحب کی وہ ہے 1.5 ہے آدھی غزل اور ہے وہ آدھی کے برابر آدھی غزل ہے وہ تو وہ میں 2 ہو جائیں گی کل ملا کے عرض کرتا ہوں کہ تم کو یوں خالی ہاتھ تو آنا نہ چاہیے کہ یوں تم کو خالی ہاتھ تو آنا نہ چاہیے ہم پیر عشق ہیں ہمیں نذرانہ چاہیے کہ تم کو یوں خالی ہاتھ تو آنا نہ چاہیے واہ ہم پیر عشق ہیں ہمیں نذرانہ چاہیے واہ اس دل کو زخم کھانے کی عادت سے پڑ گئی اس دل کو زخم کھانے کی عادت سے پڑ گئی ایک آدھ چوٹ اب ہمیں روزانہ چاہیے اس دل کو زخم کھانے کی عادت سے پڑ گئی ایک آدھ چوٹ اب ہمیں روزانہ چاہیے ایک آدھ چوٹ اب ہمیں روزانہ چاہیے شامل فروغ حسن میں حیرت بھی ہے میری شامل فروغ حسن میں حیرت بھی ہے میری سو مجھ کو اپنی آنکھوں کا ہر جانا چاہیے واہ شامل فروغ حسن میں حیرت بھی ہے میری سو مجھ کو اپنی آنکھوں کا ہر جانا چاہیے سو مجھ کو اپنی آنکھوں کا ہر جانا چاہیے اور ایک شعر اس میں کچھ عجیب و غریب سا ہو گیا لیکن ہے مفہوم ہے کہا جاتا غزل کہیں تو غزل کے پورے تقاضوں کو مد نظر رکھے تو یہ شعر میں نے کہہ دیا پڑھتا نہیں ہوں لیکن یہاں پڑھا جا سکتا ہے پڑھتا ہوں کہ سو مجھ کو اپنی آنکھوں کا ہر جانا چاہیے کہ آسان نہیں عروس غزل کو سنبھالنا آسان نہیں عروس غزل کو سنبھالنا رئیس بھائی آسان نہیں عروس غزل کو سنبھالنا فکر سخن بھی تھوڑی سی مردانہ چاہیے فکر سخن بھی تھوڑی سی مردانہ چاہیے اور وہ شعر جس کی وجہ سے یہ طارف بھائی نے مجھے کہا میرے چھوٹے بھائی بیٹے کی طرح پیش کرتا ہوں کہ ان زاہدوں کو چاہیے مسجد الگ الگ ان زاہدوں کو چاہیے مسجد الگ الگ ہم میکشوں کو ایک ہی میخانہ چاہیے واہ 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 کہ ان زاہدوں کو چاہیے مسجد الگ الگ ہم میکشوں کو ایک ہی میخانہ چاہیے شامل فروغ حسن میں حیرت بھی ہے میری سو مجھ کو اپنی آنکھوں کا ہر جانا چاہیے بہت شکریہ دوستو